بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار بار وہی کپڑے پہننے والی خواتین ایک سچ ضرور سن لیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہننے سے کیا ہوتا ہے جان کر آپ حیران رہ جائیں گی۔ اگر آپ بھی بار بار ایک ہی سوٹ پہنتی ہیں تو آج کی یہ بات آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ نفسیات کے ماہر ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جسے زیادہ تر عورتیں کبھی محسوس نہیں کرتی۔ بظاہر یہ صرف ایک سوٹ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہی ایک عادت خاموشی سے عورت کی سوچ، اس کی حیثیت اور اس کی شخصیت کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اتنی آہستہ آہستہ آتی ہے کہ عورت کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ آخر بار بار ایک ہی سوٹ پہننے اور عورت کی شخصیت کے درمیان کیا تعلق ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو اکثر خواتین روز کرتی ہیں مگر اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ آئیے اس حقیقت کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم عورت کی نفسیات کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک حقیقت بہت حیران کرتی ہے کہ عورت کبھی بھی اچانک نہیں بدلتی، بلکہ یہ عمل خاموشی سے اس کی عادتوں میں جگہ بناتا ہے۔ انہی عادتوں میں سے ایک عادت وہ بھی ہے جسے اکثر عورتیں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بار بار ایک ہی لباس پہننا، ہر روز اسی سوٹ کو نکال لینا یا الماری میں موجود دوسرے کپڑوں کو یہ سوچ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی خاص دن کے لیے ہے۔ بظاہر یہ صرف لباس کا انتخاب معلوم ہوتا ہے، لیکن نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کے روزانہ دہرائے جانے والے انتخاب اس کے اندر چلے والے احساسات کا عکس ہوتے ہیں۔ جب ایک عورت بار بار اپنے لیے وہی لباس منتخب کرتی ہے تو ضروری نہیں کہ اس کے پاس کپڑوں کی کمی ہو۔ کئی مرتبہ کمی کپڑوں کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اپنی ذات کو اہمیت دینے کی احساس کی ہوتی ہے۔ شاید آپ نے غور کیا ہوگا، جب کسی عورت کو کہیں باہر جانا ہو، کسی تقریب میں شریک ہونا ہو یا کسی مہمان سے ملنا ہو تو وہ چند لمحوں میں کئی سوٹ نکال کر دیکھتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر سوچتی ہے کہ کون سا لباس اس پر زیادہ اچھا لگے گا۔ لیکن یہی عورت جب اپنے لیے جیتی ہے، جب پورا دن صرف اپنے گھر میں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ اکثر اپنے دل سے ایک سوال بھی نہیں کرتی کہ آج میں اپنے لیے کیا پہنوں۔ یہی وہ لمحہ جہاں عورت کی نفسیات خاموشی سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز خود کو احساس دلائے کہ اس کے لیے معمولی چیز ہی کیا ہے کافی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا لاشعور بھی اسی بات کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ صرف لباس تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی آواز، اس کے فیصلے، اس کے اعتماد اور اس کی شخصیت میں بھی اترنے لگتا ہے۔ اگر ہم عورت کی نفسیات کو تھوڑا سا قریب سے دیکھیں تو ایک بات بہت حیران کرتی ہے کہ کبھی عورت بھی ایک دن میں خود کو نظر انداز کرنا شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنی ذات کو آہستہ آہستہ اپنی ترجیحات کی فہرست سے نیچے اتارتی رہتی ہے۔ پہلے وہ اپنی ضرورت مؤخر کرتی تھی، پھر اپنی ضرورت، پھر اپنی خواہش، پھر بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ خود بھی اپنی نظروں میں عام سی ہو جاتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پوری تبدیلی کا آغاز اتنا خاموش ہوتا ہے کہ نہ گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے اور نہ خود اس عورت کو۔ اس خاموش تبدیلی کی ایک علامت وہ بھی ہے جسے ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بار بار ایک ہی سوٹ پہن لینا، روزانہ وہی لباس نکال لینا، ہر صبح بغیر سوچے اسی جوڑے کو پہن لینا یا الماری میں رکھے دوسرے کپڑے کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ کسی اچھے موقع کے لیے ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی مسئلہ صرف ایک ہی سوٹ پہننے کا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ دنیا میں لاکھوں ایسی عورتیں بھی ہیں جو مالی مجبوری کی وجہ سے ایک ہی لباس پہنتی ہیں اور ان کے اندر اعتماد کی کوئی کمی نہیں آتی۔ اس لیے مسئلہ کپڑا نہیں، بلکہ مسئلہ وہ احساس ہے جس کے ساتھ کپڑا پہنا جا رہا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو یقین بنا لیتا ہے اس کے روزمرہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اگر ایک عورت کے لاشعور میں یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرے لیے تو یہی کافی ہے، تو وہ صرف لباس میں سمجھوتا نہیں کرتی، بلکہ آہستہ آہستہ اپنی پوری زندگی میں یہی اصول اپنانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ بازار جاتی ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز دیکھتی ہے، پھر خود ہی اسے واپس رکھ دیتی ہے۔ وہ اپنے لیے وقت نکال سکتی ہے مگر کہہ دیتی ہے پہلے سب کا کام ہو جائے۔ وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے مگر آرام کرنے کے بجائے خود کو مزید کام میں لگا دیتی ہے۔ وہ بیمار ہوتی ہے مگر ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر کے باقی افراد کی فکر کرتی ہے۔ آپ غور کیجیے، ہر جگہ ایک ہی جملہ چھپا ہوا ہے
میرے لیے بعد میں۔ یہی وہ جملہ ہے جو عورت کو نفسیات کو خاموشی سے تبدیل کرتا ہے۔ انسان کا دماغ عجیب طریقے سے کام کرتا ہے، جو بات بار بار دہرائی جائے وہ بالآخر حقیقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ جب ایک عورت روزانہ اپنے آپ کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کے حصے میں ہمیشہ دوسرا نمبر آئے گا، تو کچھ عرصے بعد اس کا لاشعور بھی یہی مان لیتا ہے کہ شاید وہ واقعی پہلے نمبر کی حقدار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں الماری میں بھرے کپڑوں کے باوجود روز وہی لباس پہن لیتی ہیں، اس لیے نہیں کہ ان کے پاس دوسرا لباس نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے انجانے میں اپنی پسند کو اہمیت دینا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ یہ بات شاید تلخ لگے مگر سچ یہی ہے کہ انسان دوسروں سے پہلے خود اپنی قدر کم کرتا ہے۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، اگر اچانک آپ کو بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو کسی تقریب میں جانا ہے، تو کیا آپ بغیر سوچے وہی روز والا سوٹ پہن لیں گی؟ شاید نہیں۔ آپ الماری کھولیں گے، 2 3 یا 4 سوٹ نکالیں گی، آئینے کے سامنے کھڑی ہوں گی اور سوچیں گی کہ کون سا رنگ آپ پر زیادہ بہتر لگ رہا ہے، کیونکہ وہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خوبصورت نظر آنا اہم ہے۔ اب آپ خود سے ایک اور سوال کیجئے، جب پورا دن آپ کو خود اپنے ساتھ گزارنا ہے، تب آپ کو خوبصورت محسوس ہونے کا حق کیوں نہیں ہے؟ آخر اگر دوسروں کی نظروں میں اچھا لگنا ضروری ہے تو اپنی ہی نظروں میں اچھا محسوس کرنا ضروری کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر عورتیں خود سے کبھی نہیں کرتی۔ نفسیات میں ایک اصول بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی رویہ اس کی شخصیت کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اگر آپ ہر روز اپنے آپ کو یہ پیغام دیں کہ آپ کے پسند بعد میں، آپ کی خوشی بعد میں، آپ کی ضرورت بعد میں، تو آہستہ آہستہ آپ کا ذہن بھی اسی پیغام کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ پھر حیرت نہیں ہوتی اگر آپ ایک دن آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے یہی پوچھنے لگیں کہ آخر میرے اندر پہلے جیسی خوشی کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ خوشی ایک دن میں نہیں ختم ہوتی، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے سمجھوتے میں بکھرتی چلی جاتی ہے۔ پہلے ایک لباس میں، پھر ایک خواہش میں، پھر ایک شوق میں، پھر ایک خواب میں، اور بالآخر پوری شخصیت میں۔ یاد رکھیے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہر روز نیا سوٹ پہننا ضروری ہے یا مہنگے کپڑے ہی خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ اصل بات لباس کی قیمت نہیں بلکہ اس احساس کی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ صاف ستھرا، سادہ، آرام دائک اور اپنی پسند کا لباس بھی انسان کو یہ احساس دلا سکتا ہے کہ میں بھی اہم ہوں، اور یہی احساس عورت کی نفسیات میں ایک نئی جان ڈال دیتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس مقام تک پہنچ ہی نہیں پاتی کیونکہ انہوں نے برسوں سے ایک ایسا جملہ اپنے اندر جمع رکھا ہے جو بظاہر بہت معصوم لگتا ہے، مگر حقیقت میں ان کی پوری شخصیت کو آہستہ آہستہ بدل رہا ہوتا ہے۔ وہ جملہ صرف اتنا سا ہے، میرے لیے تو یہی کافی ہے۔ اور شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ عورت کی زندگی کی کئی بڑی محرومیاں اسی ایک جملے سے جنم لیتی ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جسے سمجھنا ابھی باقی ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عورت اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے نہیں کھوتی، بلکہ وہ سب سے پہلے اپنی اجازت کھوتی ہے؟ اجازت اپنے لیے اچھا پہننے کی، اجازت اپنے لیے کچھ خریدنے کی، اجازت بغیر کسی وجہ کے خوش ہونے کی۔ اور جب ایک عورت اپنے آپ کو یہ اجازت دینا چھوڑ دیتی ہے تو پھر اس کی پوری زندگی خاموش سمجھوتے میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کسی عورت کی نفسیات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف اس کی باتیں مت سنیے بلکہ اس کے روزانہ دہرائے جانے والے انتباہات کو دیکھیے، کیونکہ زبان کئی مرتبہ حقیقت چھپا لیتی ہے لیکن عادت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے، الماری کھلتی ہے، ایک طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو اسے واقعی پسند ہے، دوسری طرف وہ سوٹ رکھا ہے جو وہ تقریباً ہر روز پہنتی ہے۔ دل چند لمحوں کے لیے پسند والے سوٹ کی طرف جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے دماغ ایک ہی جملہ بول دیتا ہے، نہیں، یہ ابھی نہیں۔ یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن عورت کی نفسیات میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہی ابھی نہیں کچھ دن بعد میرے لیے نہیں بن جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد مجھے ضرورت ہی کیا ہے۔
میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی کسی کو دکھائی نہیں دیتی، مگر عورت کے لاشعور میں خاموشی سے اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ نفسیات کا ایک دلچسپ اصول ہے کہ دماغ ہر اس چیز کی اہمیت کم کرنا شروع کر دیتا ہے جسے انسان بار بار نظر انداز کرتا ہے۔ اگر ایک عورت ہر روز اپنی پسند کو پیچھے کرتی رہے تو اس کا دماغ بھی آہستہ آہستہ اس کی پسند کو غیر ضروری سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ صرف اچھا لباس ہی نہیں چھوڑتی بلکہ اچھا محسوس کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا صرف عورتوں کے ساتھ ہی زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ عورت کی تربیت میں اکثر ایک جملہ بہت خاموشی سے شامل کر دیا جاتا ہے۔ پہلے شب، پھر تم، شروع میں یہی جملہ اشعار لگتا ہے، پھر یہی فرض بن جاتا ہے، پھر یہی عادت بن جاتی ہے اور بالآخر یہی اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ پھر ایک عجیب منظر سامنے آتا ہے، گھر کا پردہ نیا ہوگا، شوپے کے کشن بدل جائیں گے، بچوں کے کپڑے فوراً آ جائیں گے، مہمانوں کے برتن الگ ہوں گے، لیکن جب بات اپنے لباس کی آئے گی تو عورت خود ہی مسکرا کر کہہ دے گی، میرا ابھی چل رہا ہے۔ سوچئے، یہ جملہ اس نے کس سے سیکھا؟ کسی نے اس سے یہ کام زبردستی نہیں کروایا، یہ اس کے لاشعور نے سکھایا ہے۔ لاشعور ہمیشہ وہی سے سیکھتا ہے جہاں انسان برسوں تک ایک ہی سوچ کو دہراتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بار بار کہتی ہوں، مسئلہ ایک ہی سوٹ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سوٹ ہر صبح عورت کے ذہن سے ایک سوال پوچھتا ہے، کیا آج بھی اب تم نے خود کو آخر میں رکھنا ہے؟ اور افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر عورتیں اس سوال کا جواب سوچ سمجھ کر نہیں دیتی بلکہ عادت کے تحت دیتی ہیں۔ نفسیات میں اسے آٹومیٹک پیٹرن کہا جاتا ہے، یعنی انسان سوچ کر نہیں جیتا بلکہ اپنی بار بار دہرائی ہوئی عادتوں کے مطابق جینا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے بعض عورتیں یہ بھی نہیں جانتی کہ انہوں نے آخر بار اپنے لیے کوئی چیز خوشی سے کب خریدی تھی۔ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ آخر مرتبہ انہوں نے آئینہ دیکھ کر دل سے کب کہا تھا کہ آج میں خود کو اچھی لگ رہی ہوں۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھنے والی ہے، کسی عورت کا بار بار ایک ہی لباس پہننا ہمیشہ غربت کی نشانی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہمیشہ سادگی کی علامت ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خاموش تھکان کی علامت بھی ہو سکتا ہے، ایسی تھکان جس میں عورت کی چیز بدلنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتی ہے، اور جب سوچ بدل جائے تو پھر الماری میں رکھے نئے کپڑے بھی پرانے محسوس ہونے لگتے ہیں، کیونکہ مسئلہ کپڑوں کا نہیں بلکہ احساس کا ہے، اور انسان ہمیشہ اپنے احساس کے مطابق انتخاب کرتا ہے، صرف ضرورت کے مطابق نہیں۔ شاید اسی وجہ سے کچھ عورتیں بہت کم چیزوں میں بھی باوقار نظر آتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں بھری ہوئی الماری کے باوجود خود کو اہم محسوس نہیں کرتی۔ فرق لباس میں نہیں ہوتا ہے، فرق اس پیغام میں ہوتا ہے جو وہ روز اپنے لاشعور کو دے رہی ہوتی ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے۔ شاید یہی اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال بھی ہے کہ اگر ایک ہی لباس بار بار پہننا صرف ایک عادت ہے تو پھر کچھ عورتیں اسی عادت کے باوجود خوش، مطمئن اور پر اعتماد کیوں رہتی ہیں، جبکہ کچھ عورتیں آہستہ آہستہ اپنے اندر سے بجھنے لگتی ہیں؟ اس کا جواب لباس نہیں بلکہ لباس کے پیچھے چھپے ہوئے احساس میں ہے۔ نفسیات ایک عجیب حقیقت بتاتی ہے کہ انسان کبھی کبھی صرف وہی چیز استعمال نہیں کرتا جس کی اسے ضرورت ہو، بلکہ وہ وہی چیز بار بار استعمال کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا ذہن سب سے کم مزاحمت محسوس کرتا ہے۔ ذرا غور کیجیے، اگر کسی عورت کے سامنے ہر صبح 5 سوٹ رکھ دیے جائیں تو اس کا ہاتھ اکثر اسی سوٹ کی طرف جائے گا جسے پہننے میں اسے سوچنا نہ پڑے، کیونکہ دماغ ہمیشہ آسان راستہ اختیار کرتا ہے۔ لیکن جب یہی آسان راستہ مہینوں اور سالوں تک دہرایا جاتا ہے تو وہ صرف عادت نہیں بہتا بلکہ عورت کی شناخت کا حصہ بننے لگتا ہے۔ پھر وہ خود سے یہ نہیں کہتی کہ میں ایک ہی سوٹ پہن رہی ہوں، بلکہ اس کے لاشعور میں خاموشی سے ایک اور جملہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، میں اپنے لیے وقت نکالنے والی عورت نہیں ہوں۔ یہ جملہ خطرناک ہے کیونکہ انسان وہ نہیں بنتا جو وہ کبھی کبھی کبھار کرتا ہے، انسان وہ بنتا ہے جو وہ روز دہراتا ہے۔ اس لیے کامیاب نفسیاتدان ایک بات کہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت آپ کے بڑے فیصلوں سے کام اور آپ کی چھوٹی عادتوں سے زیادہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی سوٹ کا معاملہ صرف سوٹ کا معاملہ نہیں رہتا، وہ آہستہ آہستہ ایک سوچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچ ایک رویہ بن جاتی ہے، پھر ایک رویہ وہ شخصیت بن جاتی ہے، اور شخصیت بالآخر انسان کی زندگی کے نتائج
پر گہرا اثر ڈالنے لگتی ہے۔ اسی نقطے پر اگر ہم تھوڑا سا ٹھہر کر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ رویہ آگے چل کر عورت کی ذہنی صحت اور گھر کے ماحول پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ایک عورت ہر روز اپنی ذات کو پست ڈالتی ہے تو اس کے اندر ایک بے نام سی بجھاوٹ اور تلخی جمع ہونے لگتی ہے۔ بس ظاہری میں تو مسکرا کر تمام ذمہ داریاں نبھا رہی ہوتی ہے، لیکن اندر سے اس کا جلتا ہوا چراغ آہستہ آہستہ بجھنے لگتا ہے۔ بچوں کی پرورش ہو یا گھر کی دیکھ بھال، وہ ہر کام ایک فرض سمجھ کر کرتی ہے، مگر اس میں وہ حقیقی خوشی اور چمک غائب ہو جاتی ہے۔ جو حقیقی خوشی صرف اس وقت تک حاصل ہوتی ہے جب انسان خود بھی اندر سے مطمئن ہو۔ اسلام اور ہماری روایت نے بھی عورت کو عزت اور احترام کا بلند کا مقام دیا ہے، اور یہ عزت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب عورت خود بھی اپنے وجود کو محترم سمجھے۔ اپنے لیے تھوڑا سا وقت نکالنا، کوئی نیا یا اپنی پسند کا ڈریس پہننا یا اپنی مسکراہٹ کے لیے کچھ پل سجو لینا کوئی خود غرضی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نفس کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے۔ جب عورت اپنے حق کو پہچانتی ہے تو وہ صرف اپنے لیے خوبصورت نہیں بنتی، بلکہ اپنے پورے گھر میں محبت، سکون اور مسرت کی ایک نئی لہر دوڑا دیتی ہے۔ اب ذرا ایک اور منظر دیکھیے، عورت بازار جاتی ہے، اپنے بچے کے لیے کپڑے پسند کرتی ہے، شوہر کے لیے چیزیں خریدتی ہے، گھر کے لیے پردے دیکھتی ہے، کچن کے لیے برتن پسند کرتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ وقت نکالتی ہے، ہر چیز کے لیے وہ معیار دیکھتی ہے، لیکن جیسے ہی بات اپنی آتی ہے وہ صرف ایک جملہ بولتی ہے، میرے پاس تو پہلے ہی کافی ہے۔ غور کیجئے، یہ جملہ حقیقت ہے یا برسوں سے اپنے آپ کو دیا جانے والا ایک بہانہ؟ کیونکہ اکثر عورتوں کے پاس کپڑے کم نہیں ہوتے ہیں بلکہ اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت کم ہوتی ہے، اور یہی وہ فرق ہے جسے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ یہاں ایک اور نفسیاتی جابیہ سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان کسی چیز کو مسلسل ٹالتا رہتا ہے تو دماغ اسے آہستہ آہستہ غیر ضروری چیزوں کی فہرست میں ڈال دیتا ہے۔ پہلے عورت نیا سوٹ ٹالتی ہے، پھر نئی چپل، پھر اپنا میک چیک اپ، پھر اپنا آرام، پھر اپنی خوشی، اور بالآخر وہ خود اپنی زندگی میں ہر چیز کو مؤخر کرنے والی انسان بن جاتی ہے۔ ذرا اس جملے پر غور کیجیے، وہ مؤخر انسان کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کی ہر ضرورت کا وقت کبھی نہیں آتا، جس کی ہر خواہش اگلے مہینے پر چلی جاتی ہے، جس کی ہر خوشی کسی بہتر موقع کا انتظار کرتی رہتی ہے، اور پھر ایک دن وہ خود حیران ہو جاتی ہے کہ آخر اس کے اندر پہلے جیسا جوش کیوں نہیں رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جوش اچانک ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ ہر روز تھوڑا تھوڑا مؤخر ہوتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض عورتیں صرف تھکی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ جذباتی طور پر بھی خالی ہو چکی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اتنی دیر تک سب کو ترجیح دی ہوتی ہے کہ ان کے اپنے اندر ترجیح پانے کا احساس ہی ختم ہونے لگتا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سمجھ لیجئے، عورت کی نفسیات میں احساس قدر اور روزمرہ کے انتخابات کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس دن عورت اپنے لیے بھی وہی احترام محسوس کرنا شروع کر دے جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتی ہے، اسی دن اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں۔ وہ لباس بھی سوچ سمجھ کر پہنتی ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھتی ہے، اپنے آرام کو بھی اہم سمجھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اپنے بارے میں وہ جملے بولنا چھوڑ دیتی ہے جو برسوں سے اس کے اعتماد کو خاموشی سے کمزور کر رہے تھے۔ لیکن سوال اب بھی باقی ہے کہ اگر ایک عورت نے برسوں سے اپنے لاشعور میں یہی پروگرام محفوظ کر لیا ہو کہ میرے لیے بعد میں، تو کیا صرف ایک نیا سوٹ پہن لینے سے سب کچھ بدل جائے گا، یا پھر اصل تبدیلی کہیں اور سے شروع ہوتی ہے؟ شاید یہی وہ راز ہے جسے سمجھے بغیر ہزاروں عورتیں صرف اپنی الماری بدلتی رہیں مگر اپنی زندگی نہیں بدل پاتی۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ اگر مسئلہ سوٹ کا نہیں ہے تو پھر اصل مسئلہ آخر ہے کیا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب بار بار اپنے آپ کو پیچھے رکھتی ہے تو صرف اس کی عادت نہیں بدلتی بلکہ اس کی شناخت بدلتی لگتی ہے۔ نفسیات میں ایک جملہ بہت مشہور ہے کہ انسان ویسا نہیں ہوتا جیسا وہ سوچتا ہے بلکہ وہ ویسا جینا شروع کر دیتا ہے جیسا وہ اپنے بارے میں یقین رکھتا ہے۔
बस यही मकाम है जहाँ ज़्यादातर औरतें अनजाने में खुद से हार जाती हैं, क्योंकि वह कभी खुद को कमज़ोर नहीं समझती, वह कभी खुद को नाकाम नहीं कहती, वह कभी यह भी नहीं कहती कि मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की आदतें खामोशी से हर रोज़ यही ऐलान कर रही होती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, बाज़ औरतें जब अपने लिए कुछ खरीदती हैं तो उन्हें अजीब सा एहसास जुर्म महसूस होता है। वह दुकान पर खड़ी होकर कीमतें देखती हैं, वो पहले अपने ज़मीर की से इजाज़त मांगती हैं कि क्या वाकई मुझे इसकी ज़रूरत है, पैसे जाया तो नहीं होंगे, रहने दो, अभी नहीं लेती। अब ज़रा उस माँ का तसव्वुर कीजिए जो अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदने बाजार जाती है। वहाँ वह न हर चीज़ पर इतनी देर सोचती है, न बार बार हिसाब लगाती है और न ही अपनी हर छोटी ख्वाहिश को रोकती है, क्योंकि वहाँ उसके दिल में अपने बच्चे के लिए मोहब्बत होती है, और जहाँ सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ इंसान खर्च करने से पहले बार बार इजाज़त नहीं मांगता। लेकिन अब यही सवाल हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम अपने घर वालों और अपनी उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रखते खुद को इतना पीछे छोड़ देते हैं कि अपनी ज़रूरतों हमें याद ही नहीं रहती? क्या हम दूसरों की खुशी के लिए तो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी खुशी को हमेशा एक कहकर टाल देते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे? मोहतरम नाजरीन, दूसरों से मोहब्बत करना बेशक एक खूबसूरत सिफत है, लेकिन अपने आप को लगातार नज़रअंदाज करते रहना मोहब्बत नहीं है। औरत अक्सर माँ, बेटी, बहन और बीवी की जिम्मेदारियां निभाते निभाते ये भूल जाती है कि वह भी खुद एक इंसान है, उसके भी जज्बात है, उसकी भी थकान है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं और उसकी भी कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं। यही वजह है कि बहुत सी औरतें बाहर से मुस्कुराती रहती हैं, उस सबकी खिदमत करती हैं, सबकी फिक्र करती हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खाली होती चली जाती हैं। और जब इंसान अंदर से थक जाए तो उसकी थकान सिर पर जिस्म तक महदूद नहीं रहती, उसकी मुस्कुराहट में कमी आने लगती है, उसकी आवाज़ थकावट महसूस होने लगती है, छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान करने लगती हैं, और कभी कभी उसे ऐसा एहसास होता है जैसे ज़िंदगी में पहले जैसी खुशी और रंग नहीं रहा। लेकिन हकीकत यह है, ज़िंदगी के रंग ख़त्म नहीं हुए होते, बल्कि उसने बरसों से अपनी ज़िंदगी में अपने लिए कोई रंग शामिल ही नहीं किया होता। मोहतरम नाजरीन, शायद आपने कुछ औरतों को ये कहते हुए भी सुना होगा कि मेरे पास अपने लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन कई बार मसला सिर्फ वक्त का नहीं होता। मसला ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुद को किस जगह रखता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम अहमियत देते हैं उसके लिए किसी न किसी तरह वक्त निकाल ही लेते हैं। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आपके पास 1 घंटा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आपके पास 10 मिनट ऐसे हैं जिनमें आप खुद को भी अहमियत दे सकें। 10 मिनट सुकून से बैठने के, 10 मिनट अपने दिल की हालत समझने के, 10 मिनट किसी पसंदीदा काम के, या सिर्फ 10 मिनट खामोशी से अल्लाह को याद करने के। कई बार इंसान को खुद को इस तरह नज़रअंदाज करता रहता है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि वह अपने साथ क्या कर रहा है। खाना खाता है तो जल्दी में आराम करता है तो दिल में ख्याल लेकर कि अभी बहुत काम बाकी है। मुस्कुराता है तो दूसरों को खुश करने के लिए, और जब खुद दुखी होता है तो अपनी ही तकलीफ को छोटा समझकर खामोश हो जाता है। यही लगातार खुद को पीछे रखना धीरे धीरे इंसान के अंदर की खुद एतमादी को कमज़ोर कर देता है, और फिर औरत अपनी पसंद, अपनी राय और अपने फैसलों पर भी शक करने लगती है। याद रखिए, खुद एतमादी सिर्फ आईने में खुद को देखकर पैदा नहीं होती, बल्कि खुद एतमादी उस वक्त पैदा होती है जब इंसान अपनी छोटी सी ज़रूरत को ये कहकर खारिज करना बंद कर देता है कि मेरे लिए बाद में, और उसके बजाय दिल से कहता है मेरे लिए भी। ये सिर्फ 2 छोटे से लफ्ज़ हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है, क्योंकि जिस दिन औरत अपने दिल को ये एहसास देना शुरू कर देती है कि मैं भी अहम हूँ, उसी दिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। उसके फैसलों में एतमाद आता है, उसकी आवाज़ में यकीन आता है, उसकी सोच में वसअत पैदा होती है, और वह दूसरों की खिदमत करते हुए खुद को भूलना बंद कर देती है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि औरत अपने घर वालों की जिम्मेदारियां छोड़ दे, बल्कि इसका मतलब यह है कि दूसरों की फिक्र के साथ साथ अपनी भी फिक्र करे। जिस तरह वह अपने बच्चे की थकान देखती है, उसी तरह अपनी थकान को भी समझे। जिस तरह वह अपने घर वालों के आराम का इंतजाम करती है, उसी तरह अपने घर आराम को भी ज़रूरी समझे। मोहतरम नाजरीन, एक पुरसुकून औरत की पहचान यही नहीं है कि उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी
پریشانی نہیں بلکہ یہ ہے پریشانیوں کے بیچ بھی وہ اپنے دل کو سنبھالنا جانتی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کب رکنا ہے، کب آرام کرنا ہے، کب کسی اپنے سے بات کرنی ہے اور کب اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ پرسکون عورت کے پاس ضروری نہیں کہ بہت زیادہ دولت ہو، اس کے پاس بہت سارے کپڑے یا بڑی بڑی سہولتیں بھی ضروری نہیں، لیکن اس کے پاس ایک اہم چیز ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی میں خود کو پوری طرح سے خارج نہیں کرتی۔ اور یقین جانیے جس عورت کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے بس صرف اپنی الماری یا اپنی دنچریا نہیں بدلتی بلکہ وہ اپنی پوری زندگی کو دیکھنے کا نظر انداز بدل دیتی ہے۔ وہ دوسروں کے لیے جینا چھوڑ دیتی ہے بلکہ اپنے لیے بھی جینا سیکھتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، خود کا خیال رکھنا خود غرضی نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی، اپنی صحت، اپنے سکون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کے لیے جتنی اہم ہے اتنی ہی اہمیت آپ کی اپنی زندگی میں بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہنوں، بیٹیوں، بیویوں اور ماؤں کو صحت، سکون، ہمت، خوشیاں اور بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ان کے دلوں سے پریشانیاں دور فرمائے اور انہیں اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کو لگے کہ اس میں کہیں گئی کوئی بات کسی بہن، بیٹی، ماں یا بیوی کے دل کو سکون دے سکتی ہے تو اسے اپنے احباب اور اپنے گھر کی خواتین تک ضرور پہنچائیں اور ابراہیم بغاش کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں تاکہ اسی علمی، اصلاحی اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ محترم ناظرین، اب آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کی نظر میں ایک عورت کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے کس چیز کو اہمیت دینی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیے۔ آپ کی ایک چھوٹی سی بات کسی دوسرے عورت کے لیے حوصلے اور امید کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔